دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت کم قد کے تھے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا قد مبارک لمبائی سے زیادہ قریب تھا۔ آپ جس محفل میں جاتے سب سے لمبے معلوم ہوتے۔ آپ کا رنگ مبارک سرخ، سفید اور نمکینی تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا، میں گورا ہوں اور نمکینی ہوں، اور میرے بھائی یوسف خوب گورے تھے۔ یہاں تک کہ نکتہ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے نمکینی ہونے میں یہ نکتہ تھا کہ نمک کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے جیسا بنا لیتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا، بال شریف خوب سیاہ تھوڑے مڑے ہوئے تھے، نہ بہت گھنگرے ہوئے تھے اور نہ بہت سیدھے تھے، کبھی کندھے تک ہوتے کبھی کان تک۔ آپ بالوں کے درمیان مانگ نکالا کرتے تھے، اور بالوں کے درمیان مانگ نکالنا سنت رسول ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کان مبارک نہ بہت بڑے تھے نہ بہت چھوٹے تھے۔ آپ کی پیشانی گشادہ اور روشن تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو مبارک، آپ کی آبروئے مبارک باریک کمان کی طرح ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور دونوں آبروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت کھل جایا کرتی تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی بڑی سفیدی اور سرخ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتلیاں خوب سیاہ تھی، بغیر سرما لگائے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سرما لگا ہوا ہے۔ آپ کی پلک مبارک بڑی اور خوبصورت تھی۔ آپ کا رخسار نرم اور پرگوشت، نہ پھولے ہوئے تھے نہ دبے ہوئے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک نہ بہت بڑا تھا نہ ہی زیادہ چوڑا تھا کہ بدنما معلوم ہو۔ آپ کے لب مبارک بہت خوبصورت تھے۔ آپ کے دندان مبارک سفید اور چمکدار تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ دندان مبارک میں کشادگی تھی اور آگے کے دانتوں میں کھڑکی تھی۔ چہرہ مبارک نہ لمبا اور نہ ایسا گول کی بدنما معلوم ہو، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار، بلکہ کہا جائے کہ چاند آپ کی خوبصورتی کے آگے دم توڑتا تھا۔ آپ کی داڑھی مبارک بھری ہوئی، گھنے بال سینے کو ڈھک لیتے تھے۔ گردن مبارک بہت خوبصورت، سوراخی کی طرح اور خوب صاف۔ آپ کا کندھا مبارک گوشت سے بھرا ہوا اور خوبصورت، دونوں کندھوں کے درمیان فرق تھا۔ آپ کے دست مبارک لمبے، ہاتھوں اور کندھوں کے جوڑ بڑے قوی اور مضبوط، بلکہ سارے بدن کے جوڑ ایسے ہی مضبوط تھے۔ کندھے کا بغل والا حصہ، یا یوں کہیں نیچے والا حصہ جسے بغلی کہا جاتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلی سفید تھی، ان سے خوشبو پھوٹتی تھی اور ان میں بال بالکل نہ تھے۔ آپ کا سینہ مبارکہ چوڑا، پشت گویا کی چاندی کی طرح۔ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں لمبی اور خوشنما تھی۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ مہر نبوت ایک کبوتر کے انڈے کی طرح ابھرا ہوا گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس کے ارد گرد تل اور چھوٹے چھوٹے بال تھے۔ مہر نبوت کے سلسلے میں یہ بات جو مشہور ہے کہ اس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، یہ چیز محدثین کے نظر میں ثابت نہیں۔ آپ کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ جو آپ سے مصافحہ کرتا تھا پورے دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی تھی۔ آپ کا پسینہ خوشبودار تھا، اور بعض لوگ آپ کے پسینے مبارک کو شیشے میں جمع کر لیا کرتے تھے، دلہنوں کو عطر کی جگہ لگا دیتے تھے۔ اس کی خوشبو تمام خوشبوؤں پر غالب رہتی۔ جس گلی سے آپ نکل جایا کرتے تھے اسے خوشبو آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ جو کوئی اس کوچے سے گزرتا تھا خوشبو سے پہچان لیتا تھا کہ ادھر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ دوستو، ہم آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوری طرح سے بیان نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ویڈیو کے بیچ میں مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی، تو ان غلطیوں کی وجہ سے مجھے معاف کر دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل حق چینل کو سبسکرائب کریں۔